نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ لوگوں کو بھائی فیاض اسٹار بک ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر نشست کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا قول سنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قول کو سننے، سماعت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بنا کسی دیری کے سنتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال من توضأ على طہر كتب اللہ لہ بہ 10 حسنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سنن الترمذی 59 نمبر حدیث ہے۔ دوستو، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب کہ پہلے وضو سے کوئی ایسی عبادت کر لی گئی ہو جس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی نے وضو کیا اور ابھی وضو سے کوئی عبادت ادا نہیں کی اور نہ کوئی ایسا کام کیا جس کے بعد وضو کی تجدید مستحب ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو تازہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، تفسیر بھی آپ نے سنی علماء کرام کی طرف سے اس حدیث کے حوالے سے۔ نیکی کرنا دوستو بہت زیادہ مشکل کام ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ نیکی کو مینیج کرنا، سنبھال کے رکھنا بہت مشکل ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوتا ہے، پہلے تو وہ نیکی کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہونے ہی نہیں دیتا اور راستوں میں وہ روڑے اٹکاتا ہے، رکاوٹیں بناتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو رائے گاہ نہ جانے دیں، ہر نیکی کو حاصل کریں، چاہے سلام کے ذریعے سے ہو، سلامتی پہلائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے مسواک کے ذریعے سے ہو، چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے ذکر کے ذریعے سے ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ذریعے سے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ذریعے سے ہو، یتیموں اور یسیروں اور بیواؤں اور بے شوہروں والی عورتوں اور حاجت مند مسکینوں والے آدمیوں اور لوگوں کی خدمت کرنے کے ذریعے سے ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے ذریعے سے ہو۔ دوستو، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ وہ دن یاد کریں جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ہر بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روز قیامت ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیکی کے لیے ترسنے سے بچائے، اپنے رحمت خاصہ والا معاملہ فرمائے، بالخصوص اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مفت میں فری میں معاف کر دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور اس دن اللہ پاک ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے رکھے اور نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس دن خصوصاً برسے گی۔ اور دوستو، بہت سخت دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے اور بے حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے، اپنے خصوصی فضل سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پہ بندوں کی زندگی جو ہوگی وہ پرآسائش ہوگی، تمام سہولیات سے آراستہ ہوگی، اور جنت دوستو تمام کے تمام جتنی بھی ضروریات زندگی ہوں گی اسے بھری ہوئی ہوگی، بہت آسان زندگی ہوگی۔ وہاں پہ مشقت نہیں ہے، وہاں پہ دکھ نہیں ہے، وہاں پہ غم نہیں ہے، وہاں پہ ٹینشن نہیں ہے، وہاں پہ بے چینی نہیں ہے، وہاں پہ تکلیف دکھ درد نہیں ہے، وہاں پہ سکون ہے اور تمام خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی رضا والا مقام یعنی جنت نصیب فرمائے اور ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ سب کے ساتھ احادیث اور اچھی باتیں شیئر کریں، سب تک پہنچائیں۔
سب کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں آباد۔